السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کہانی میں خوش آمدید۔ دمشق کے قید خانے میں قسط نمبر 2۔ ان بیکاریوں میں ایک بیکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا۔ محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ ان بیکاریوں جیسا ایک بیکاری تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھے۔ اس نئے بیکاری میں کوئی خاص بات نہ تھی، وہ انہی جیسا تھا۔ کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں اور چہرے پر میل جمی ہوئی، داڑھی پر ریت کے ذرات چمک رہے تھے۔ اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو یہ تھی کہ وہ تمام بیکاریوں میں سب سے بوڑھا اور نحیف تھا، اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑے رہنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک خصوصیت اور تھی جس کی وجہ سے لوگ اسے ذرا غور سے دیکھتے تھے، وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دی گئی ہے۔ قیدی ہو؟ پہلے ہی روز ایک حاجی نے اس سے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے سر اوپر نیچے ہلایا اور اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں۔ چوری کی ہے؟ چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوتے۔ اس نے اپنے دونوں راشا گیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا۔ کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے؟ ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں سنگسار کر دیا جاتا۔ پھر کیا جرم کیا تم نے؟ قسمت ہار گئی ہے، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ مجرموں کی قسمت جلد ہار جاتی ہے، بوڑھے بدو قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا۔ بوڑھے بھکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا۔ وہ اپنے ارد گرد 5-6 آدمیوں کو کھڑے خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے، ایک حاجی بولا۔ میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک مر گیا ہے، بوڑھے بھکاری نے کہا، اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے۔ دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو، مجھ جیسے کئی قیدی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ ایک اور حاجی نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کبھی میرا نام بھی ہوا کرتا تھا، بوڑھے بھکاری نے کہا۔ نام صرف اللہ کا رہے گا، اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا۔ صرف اللہ کا نام رہے گا، کچھ دو گے تو اللہ کو دو گے، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو یہ میرا جرم بن جائے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے۔ بوڑھے بھکاری نے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں پر کپڑا ڈال دیا۔ ان بیڑیوں میں سے جو سوال پیدا ہوتے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے، لیکن وہ جواب دینے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے ساتھ دمشق آیا تھا، اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لایا گیا تھا۔ یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے۔ وہ ہاتھ آگے پھیلائے ہوئے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دے دیتے تھے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں میں کچھ خرید کر کھا لیتا، پھر دن بھر کی بھیک گننے بیٹھ جاتا۔ گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا اور زیادہ رنجیدہ اور ملول ہو جاتا۔ اسے 2 لاکھ دینار پورے کرنے تھے۔ حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چپ رہتا ہے اس لیے اسے پیسے کم ملتے ہیں۔ اس نے بولنا شروع کر دیا، لیکن دوسرے بھکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگاتا تھا، نہ اپنے
بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا، وہ ایک ہی صدا لگاتا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جاری ہے۔